اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، حقائق ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ امائلہ سلطان، اور آج میرے ساتھ شو میں مہمان ہیں احسان بٹالوی صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سر، آپ کے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے ہیں، تو جو ایک عام تاثر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو عثمان بزدار ہیں وہ وسیم اکرم پلس ثابت نہیں ہو پا رہے ہیں، ان کی پرفارمنس جو ہے وہ زیرو جا رہی ہے، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے۔ تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے یا یہ سچ ہے؟ مائلہ، یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ ابن غلام ہونے کے عادی ہو چکے۔ عثمان بزدار ہمیں اس لیے پسند نہیں آ رہا کہ وہ کسی ایسے جاگیردار کی اولاد نہیں جس نے انگریزوں کی جوتیاں چاٹ کے جاگیریں لی ہوں اور اس کے بعد نواب کہلانا شروع ہو گئے ہوں۔ نہ ہی وہ کسی بڑے پیروں کی اولاد ہے کہ جسے پلیٹ میں رکھ کے، بلکہ سونے کے پلیٹ میں رکھ کے وزارت اور وزارت اعلیٰ پیش کی گئی ہو۔ نہ ہی وہ خود کسی بڑے انڈسٹریلسٹ کی اولاد ہے کہ جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کے انڈسٹریلسٹ بن گئے ہو۔ نہ وہ زرداری کی اولاد ہے جس نے 18 ملوں پہ جبرن گن پوائنٹ پہ قبضہ کیا ہو۔ نہ وہ نواز شریف کی اولاد ہے جس نے اس ملک کو اس بری طرح لوٹا ہو کہ کئی نسلیں اس کا خمیازہ بھگتیں گی۔ تو اس سے لوگوں کو بہت تکلیف پہنچ رہی ہے، خاص طور پہ ان جاگیرداروں کو، ان وڈیروں کو جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی ہم میں سے، وڈیروں میں سے، یہ ہمارا حق ہے۔ وزارت اعلیٰ ہمارے کسی کا حق نہیں، حقدار کا حق ہے، اور حقدار وہ ہے جو پاکستان کے ساتھ لائل ہو، جو پاکستان کی زمین سے پیدا ہو، پاکستان کی مٹی اس کی ماں ہو، اور پاکستان کی مٹی کی وہ عزت کرنا جانتا ہو۔ یہ سارے کے سارے جو بڑے آج 100 کال جاگیردار ہیں، تاریخ سے پتہ کر لے، یہ انگریز کی جوتیاں چاٹ کے جاگیردار بنے ہیں، اور جب انگریزوں کی جوتیاں چاٹیں گے تو پھر ان کے ساتھ اگر آپ سمجھیں گی کہ ان لوگوں نے کوئی کسی مڈل کلاس آدمی کی حکمرانی کو ماننا ہے تو یہ ممکن نہیں۔ ان کی نفسیات میں، ان کے خون میں یہ چیز رچ بس چکی ہے۔ جیسے کہ وہ خود ایک سردار ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان کو کمپیئر کرتے ہیں شہباز شریف سے کہ وہ پبلک میں نکلتے تھے، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے۔ آپ کی بات سمجھ گیا۔ شہباز شریف سے کمپیئر کرنا میں سمجھتا ہوں عثمان بزدار کی اپنی توہین ہے، اس سے کہ نہ وہ لٹیرا ہے، نہ ڈاکو ہے، نہ چور ہے، نہ کمیشن ایجنٹ ہے، نہ رشوت خور ہے۔ اس بیچارے کو تو شہباز شریف کے سارے ٹیکٹس نہیں آتے نا۔ شہباز شریف تو کہتا ہے کہ اگر جو لوٹا ہے میری بیویوں نے لوٹا ہوگا، جو کھایا ہے تو میرے بچوں نے کھایا ہوگا، پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں گیا، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اور جب نیب نے پوچھا تو اس کے سامنے اس کی اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ رکھے کہ یہ تمہارے اکاؤنٹ میں بھی تو گیا ہے، تو اس نے بڑے آرام سے کہہ دیا، بغیر شرم نام کی چیز اس کے چہرے پہ نمودار نہیں ہوئی۔ اس نے بہت سکون کے ساتھ کہا کہ جی مجھے کوئی یاد نہیں، میرا حساب سارا لندن پڑا ہے، اور جب پچھلی دفعہ جی گیا تھا تب بھی یہی کہہ کے گیا تھا۔ تو عثمان بزدار شہباز شریف نہیں بن سکتا۔ وہ کمیشنیں کھانے کا عادی نہیں ہے، وہ لوٹ مار کا عادی نہیں ہے، وہ جعلی بل بنانے کا عادی نہیں ہے، وہ 4 بیویاں رکھ کے چاروں بیویوں کے گھروں کو چیف منسٹر ہاؤس ڈکلیئر کرنے کا عادی نہیں ہے، وہ کئی بچوں کا باپ ہو گئے، ان کے گھروں کو چیف منسٹر ہاؤس ڈکلیئر کر کے اربوں روپے خرچ کرنے کا عادی نہیں ہے، وہ مری میں اپنی بیٹیوں کی سہیلیوں کے لیے جہاز بھیج کے لاہور سے سری پائے منگوانے کا عادی نہیں ہے۔ وہ واقعی قصوروار ہے بیچارہ کہ وہ شہباز شریف نہیں بن سکتا۔ اس سے اس کو کوئی الزام بھی آپ دینا چاہیں تو خدا را اس کو یہ گالی نہ دیں کہ وہ شہباز شریف نہیں بن سکتا۔ تو بٹالوی صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بزدار حکومت میں شو بازی نہیں ہے، وہ دکھاوا نہیں کر رہے ہیں؟ بالکل آپ صحیح نتیجے پہ پہنچی ہیں مائلہ کہ وہ اس قسم کا بندہ نہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس نے کسی بیوروکریٹ کو اس کی بیوی چونکہ اسے پسند آ گئی تھی، اس سے اس کو 18ویں گریڈ میں 20ویں کی پوسٹ پہ نہیں لگایا۔ ایک بندہ دکھا دے مجھے کہ اسے اپنے گریڈ سے اوپر لگایا ہو، ایک بھی دکھا دے۔ اور کس کو نہیں پتا پنجاب میں نہیں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں، کہ اس کے پسندیدگی کے معیار کیا تھے؟ وہ معیار بیچارے عثمان بزدار میں کہاں سے آئیں گے؟ ایک شریف آدمی جو 5 وقت کا نمازی ہو،
جو جس نے رشوت نام کی چیز کبھی دیکھی نہ ہو, جس نے لوٹ مار کا نام کبھی لیا نہ ہو, آپ اس کو شہباز شریف سے کیسے کمپیئر کریں گی؟ نہ اس کی کوئی ناجائز اولاد ہے, نہ ناجائز بیوی ہے, نہ اسے اپنی اصل بیویوں کے گھروں کو ڈکلیئر کیا ہے چیف منسٹر ہاؤس جس پہ کروڑ ہر روپے مہینے کے خرچ ہو رہے ہیں, نہ اس کے گھر پہ 2700 سرکاری ملازم پہرا دے رہے ہیں, 2700 ملازم. آپ مجھے بتائیں وہ بیچارہ کہاں ان تک پہنچ سکتا ہے؟ وہ تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں, اور نہ ہی اللہ کرے وہ کبھی بننے کی کوشش کرے, نہ ہی اللہ کرے اس پہ یہ کبھی الزام آئے کہ یہ بھی شہباز شریف بن گیا. ہاں ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ اس کو جو ناکام ثابت کرنے والے ہیں وہ آج بھی جاتی عمرہ میں ایک میڈکی بیٹھی ہے اور ایک اس کی جو سرپرست ہے وہ جو نواز شریف کی بیٹی ہے وہ بھی بیٹھی ہے, جو اینکرز کو, جو قلمکاروں کو, جو چینلز کو دل کھول کے پیسے دیتی ہے, جو سوشل میڈیا کے لوگوں کو دل کھول کے لفافے دیتی ہے, اور اس میں ثابت کیا جاتا ہے کہ عمران خان کی حکومت فیل ہے. یہ عثمان بزدار یہی ہمارے پرائم منسٹر صاحب پر بھی یہی الزامات لگ رہے ہیں کہ ان کو ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں. مائلہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, الزام لگانے والے کون ہیں؟ بالکل اپوزیشن جماعتیں ہی ہیں, اور یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, پبلک کو یہ دکھایا جا رہا ہے. اگلا سوال یہ جماعتوں کی تکلیف کیا ہے؟ کیا یہ تکلیف نہیں کہ سب کے کیسز نیب میں ہیں, سب کی گردنوں پہ تلوار لٹک رہی ہے, سب کے سروں پہ تلوار لٹک رہی ہے, اور سب کو جیلوں کی ہوا کھانی پڑی. اور جو ایک جعلی پروفیسر ناروال کا وہ کہتا ہے میں نے 5 روپے کی بھی کرپشن کی ہو تو اللہ کا عذاب مجھ پہ رشوت لی ہو, باقی اس نے نہیں لی, مجھے پتہ نہیں لی, لیکن اس کے بھائی نے اس کے نام پہ لی ہے. اسے یہ پوچھیں کہ کھجور کا درخت اس نے جو لگایا سی پیک پہ اس کی قیمت کیا تھی, مارکیٹ میں اس کی قیمت کیا ہے؟ کس چیز کو روئیں گے آپ؟ کس چیز کو ان لٹیروں ڈاکوؤں کو بار بار نام لے کے, اور ان کے پروردہ کون ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ آخری ایک ہفتے میں جس نے پی آئی او کو برباد کیا اور اپنی بلو ایئر لائن کو اسے آباد کرنے کی کوشش کی, ایک ہفتے میں اسے 3 ارب روپے برباد کیے لوٹے اس پاکستان کے, اور آج وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے انتہائی ڈٹائی کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا ہم نے کون سی کرپشن کی ہے, ہمیں جیلوں میں کیوں بھیجا گیا. تو بٹالوی صاحب یہ ایک عام تاثر کیوں پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے؟ تاثر ہمارا پیدا کون کرتا ہے؟ آپ کے سامنے چیزیں کون سی آتی ہیں؟ آپ کے سامنے ٹی وی آتا ہے جو دکھایا جا رہا ہے, آپ کے سامنے اخبار آتا ہے, آپ کے سامنے آپ کی 80% آبادی ان پڑھ ہے. کیا آپ نے یہ فکرہ نہیں اس کے نواز شریف کے بارے میں, شہباز شریف کے بارے میں سنا؟ وہ کھاندہ سی تے لوندا بھی تھی نا جی. بالکل ایسے ہی ان بدبخت لوگوں کو, ان ڈھیٹ لوگوں کو, ان بچھڑ لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں, کون پوچھے کہ لوندا اپنے پیو دی کمائی سی ہو؟ وہ بیوقوفوں, وہ لگاتا تھا آپ کے بچوں کا مستقبل, آپ کے بچوں کے کپڑے, آپ کے بچوں کی تعلیم, آپ کے گھرانوں کی میڈیکل جو چیزیں تھی اس میں سے وہ لگاتا تھا, اور کھاتا تھا آپ کا مستقبل, آپ کا جو ایک بچوں کے پڑھائیاں تھی وہ کھاتا تھا وہ. تو آپ کس کو روئیں گے مجھے بتائیں؟ یہ جہاں اتنی جاہل لوگ وہ بیٹھے ہوں, ان کے ووٹر اس طرح کے جاہل لوگ بیٹھے ہوں جو کہ وہ کھاندہ سیدھا لوندا بھی سینا جی, تو پھر اس ملک کا میں تو کہوں گا اللہ ہی حافظ ہے, اس کا نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں. اور ان سے یہ پوچھا جائے وہ جو 46 ارب روپیہ انہوں نے آخری سال میں, جو ان کا آخری حکومت کا سال تھا, انہوں نے ٹی وی چینلز کو اور پرنٹ میڈیا کو دیا, وہ ان کے باپ کی کمائی تھی, اور چینلز کو کس خوشی میں دیا؟ اس کا جواب دے دے کوئی. کون سے کارنامے سر انجام دیے تھے؟ کیا پاکستان کی انہوں نے کوئی مضبوطی میں کردار ادا کیا تھا؟ کیا پاکستان کے امیج بلڈنگ میں کردار ادا کیا تھا؟ صرف یہ تھا کہ سائیکلوں پہ آنے والے جہازوں پہ آ گئے, 200 روپے کے کرائے کے مکان میں رہنے والے 10 کنال کے فارم ہاؤسز پہ آ گئے. تو بٹالوی صاحب یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان سے یہ مافیا کنٹرول نہیں ہو رہا؟ شوگر مافیا کی انہوں نے رپورٹ لا دی سامنے, وہ کنٹرول نہیں اب ان سے ہو رہا. اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈیا بھی ایک طرح سے ایک مافیا, اور بھی بہت سی مافیاز ہیں. میڈیا کیسے کنٹرول ہوگا مجھے بتائیں؟ چینل پہ آپ بیٹھے ہیں یا میں بیٹھا ہوں؟ میں کنٹرول کرنا ہے یا آپ نے کرنا ہے؟
اس کے مالکان ہی جب کرپٹ ہوں گے. میر شکیل الرحمان جیسا بندہ جو LDA کی سڑکیں کھا گیا, 60 کنال کا پلاٹ لے گیا اس سے جعل سازی سے, اور دینے والا اس سے بڑا جعل ساز, تو مجھے بتائیں پھر وہ جو چینل کا میں کیا کروں گا. اشتہار جتنے ملتے تھے ایک بندے کو, ایک اینکر کو 70 لاکھ روپیہ سیلری بھی ملی ہے. اب وہ اینکر میری تعریف کرے گا, شہباز شریف کی کرے گا, نواز کی کرے گا, یا عمران خان کی کرے گا, جو اب اپنی اوقات پہ آ گیا, 5 لاکھ پہ آ گئے ہیں, وہ جن سے لفافہ ملے گا انہی کی تعریف ہوگی. بس یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. وہ لفافے بند ہوئے. عمران خان ناکام ہے, گلزار ناکام ہے, ان سے یہی نعرے سن سکتی ہیں. میں تو یہی جانتا ہوں, اس سے زیادہ تو بٹالوی صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان کس طرح سے ان چیزوں کو ڈیل کریں گے؟ PTI کیا ان چیزوں کو ٹیکل کر سکے گی؟ کیونکہ اگر ان کو دوبارہ حکومت میں آنا ہے تو ان کو یہ ساری چیزیں, ان مافیا کو کنٹرول کرنا پڑے گا. کنٹرول کرنا چاہیے, کرنا پڑے گا بھی, لیکن اس میں آپ لوگوں نے ساتھ نہیں دینا. اس کا آپ بھی اینکر ہیں, آپ لوگوں نے ساتھ نہیں دینا. آپ لوگوں کو جب تک لفافے ملتے رہیں گے, جب تک آپ لوگوں کی سائیکلوں سے اٹھ کے آپ جہازوں پہ آ جائیں گے اور جہاز خود خریدنے کے قابل ہو جائیں گے, ایک موٹر سائیکل پہ آ کے اس کی ڈگی میں جب شراب کی بوتلیں سپلائی کرنے کے بعد آپ جہاز خریدنے پہ آ جائیں گے, تو پھر یہی کچھ ہوگا. میلا سر ہم ایسے صحافیوں میں سے نہیں ہیں, ہم اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ملک کا ہر فرد میرا آخری لفظ, اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ہمارا ٹائم بھی ختم ہو چکا, آخری لفظ میرے یہ ہوں گے کہ ان لوگوں کو کاش قلم کی عزت, اپنے الفاظ کی عزت, اپنی ماں بہن اور بیٹی کی عزت کے برابر سمجھیں گے تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. جی ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آپ نے بٹالوی صاحب کے ریمارکس دیکھے, اور ہم سب کو مل کر اس ملک کے لیے کام کرنا ہے تاکہ ہمارا ملک ان مشکلات سے نکل سکے. آج کے پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. شکریہ جی, اللہ حافظ. اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا.